آج کا ہمارا موضوع ہے کہ توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی بندہ گناہ کر لے تو گناہ کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر لے۔ وضو کر لینے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو اور کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب توبہ کے 3 اجزاء علماء نے بیان کی ہیں۔ جو سب سے پہلا ہے کہ جو گناہ ہو چکے اس کے اوپر وہ بندہ کیا کرے، شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرے۔ دوسرے نمبر کے اوپر آئندہ کوئی گناہ نہ کرنے کا وہ پختہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ آئندہ کے بعد میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر جو حقوق اللہ یا حقوق العباد اس میں اس سے کوتاہی ہو گئی ہے تو ان کی تلافی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اب یہ چیزیں تو ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ مزید نیکیوں کا بھی اہتمام کرے، تو اس طریقے سے جو توبہ اللہ کی بارگاہ میں کی جائے گی وہ توبہ بے شک قبول ہو گئی۔ حدیث طیبہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے میرے صحابی کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہیں۔ فرمایا اگر والدہ نہیں تو خالہ زندہ ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں خالہ زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اور جا کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ والدہ اور اس کے ساتھ ساتھ خالہ کے ساتھ حسن سلوک اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ وہ بہت بڑی نیکی ہے جو انسان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، فرمایا اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیں، ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور فرمایا یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں، شیطان کی طرح وہ اکڑیں نہ، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس چیز کا اظہار کریں مولا انسان ہونے کے ناطے ہم سے یہ گناہ ہو گیا، مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تیرے سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے کیا مجدہ جاں فضا ارشاد فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور وہ جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ فرمایا یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے اور نیک اعمال کرنے والوں کو کتنا اچھا بدلہ وہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو سامعین گرامی اللہ کی بارگاہ میں دعائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔